أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. یہ وہ بات ہے جس کے اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں. کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے. اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں. اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال مولانا علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام: العلم وراثة کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ. حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی کہ جس نے عالم ہستی کو خیرات وجود سے نوازا. درود و سلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے منتخب شدہ ہادی برحق
حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کے جانشین برحق وصی پیغمبر علی مرتضیٰ علیہ السلام پر خصوصی درود و سلام بضعت الرسول حضرت صدیقی طاہرہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ذات پر، اور آج کے سیشن کا اسی کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے امام علی مشکل کشا علیہ السلام کی نظر میں بہترین میراث کیا ہے۔ میراث کا جب ہم لوگ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اچانک سے جو چیز دوڑی چلی آتی ہے وہ میراث ہوتی ہے اموال و جائیداد کی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میراث انسانوں کی زندگی کا ایک انٹوٹ حصہ ہے، ہر انسان کی زندگی میں میراث کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے، تو جب لفظ میراث کا، ارث کا، وراثت کا ہم لوگ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اچانک سے یہی مفہوم آتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے آباء و اجداد کی جانب سے کچھ اموال ملے ہیں، املاک ملی ہیں، جائیدادیں، زمینیں، بینک اکاؤنٹ، یہی چیزیں میراث کے طور پر ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ میراث کا کوئی کنسیپٹ نہیں آتا۔ اگر ہم لوگوں کے حالات زندگی کو بھی دیکھیں تو یہ میراث کا مسئلہ معاشرتی اور سماجی سطح پر بہت سی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ من جملہ بہت ہی مختصر 2 پوائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یا آباء و اجداد اپنی اولاد کے لیے کچھ ترکہ اموال جائیداد چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی کے آباء و اجداد کچھ نہ چھوڑ کر جائیں تو ہمارے معاشرے کی زیادہ تر اولادوں میں ذہنیت یہی پائی جاتی ہے، اولاد کہے گی ہمارے لیے کیا کر گئے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے آباء و اجداد کس ہنر کے مالک تھے، کس کیٹیگری کے لوگ تھے کہ ہمیں بالکل محروم چھوڑ گئے۔ ایسی ذہنیت زیادہ تر فلاکت زدہ اور محروم معاشروں میں پائی جاتی ہے۔ محروم معاشروں میں ایسے معاشرے جو فکری طور پر پسماندگی کا شکار ہوں، ان معاشروں میں پائی جانے والی اولادوں کا تصور یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے والدین ہمیں اس دنیا میں لانے کی کوششیں کرتے رہے تو ہمارے لیے ایسی دنیا کیوں نہ بنا کر گئے کہ ہماری زندگی سعادتوں میں، خوشبختیوں میں گزرتی۔ زیادہ تر یہ شکوہ ہوتا ہے پسماندہ لوگوں میں، خاص کر وہ لوگ کہ جو فقر و غربت کا شکار رہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں اچھے کسی کے کوشش کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے آباء گزرے ہوں، باپ دادا اجداد، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بنایا ہو اور ان سے ان کی میراث مال و جائیداد نسلوں کو منتقل ہوا ہو، تو یہاں پر بھی پھر 2 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ سے ملنے والی میراث کی تحفظ کرنے والی اولادیں مل جاتی ہیں لوگوں کو، یا پھر ایسی بیہودہ اولادیں ہوتی ہیں کہ اپنے باپ دادا سے ملنے والی میراث اور مال و جائیداد کو اپنی نااہلی کی بنا پر بہت جلد ضائع کر دیتے ہیں اور کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسی اولادیں کہ جن کی ذات میں اپنا کوئی ہنر نہ ہو، ان میں کوئی گیٹس نہ پائے جاتے ہوں آگے مزید زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، تو یہ لوگ اپنے باپ دادا سے ملنے والی میراث کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ جوا کھیلتے ہوئے، کچھ لوگ شرطیں لگاتے ہوئے اپنے اموال کو لٹا بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے نااہل ہوتے ہیں کہ بجائے خود اسٹرگل کرنے کے، بجائے کچھ زحمت کوشش اور تلاش کرنے کے، اپنے آباء و اجداد کی کمائی پہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ضرورت پڑی جائیداد کا کوئی ٹکڑا بیچ دیا، جب ضرورت پڑی بینک اکاؤنٹ سے اپنا مال اٹھا لیا، زندگی بسر کرتے کرتے آخر وہ دن آتے ہیں کہ ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، دوبارہ محرومیت کی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے۔
ایسے افراد بھی معاشروں میں پائے جاتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے معاشروں میں ملتی ہیں کہ جن لوگوں کے آباء و اجداد نے بہت کچھ دنیا میں بنا کر اپنی نسل کی خوشحالی کے لیے چھوڑ گئے، لیکن نسل اتنی بیہودہ نکلی، نالائق نکلی کہ وہ تمام اموال ضائع کر دیے۔ ایسی نسلوں میں، ایسی اولادوں میں اپنے آباء و اجداد کی کوئی قدردانی نہیں پائی جاتی۔ یہ اولادیں کہ جو اموال و جائیداد سے بہرہ مند ہوتی ہیں مگر آباء و اجداد سے ملنے والی میراث سے درست استفادہ نہیں کر سکتی، یہ اولادیں بھی اپنے آباء و اجداد کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی، شکر نعمت نہیں کرتی، قدردان نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگوں کی ایسی اولادیں ہوتی ہیں کہ جن کی اولادیں اہل ہوں، لائق ہوں، صلاحیت رکھتی ہوں کہ اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی میراث کو درست استفادہ کرتے ہوئے نہ صرف درست استفادہ کرتے ہیں بلکہ اسی میراث میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان کے والدین نے اس طرح سے تیار کیا ہو کہ جس طرح سے ہم نے دنیا بنائی ہے، ہم نے جائیدادیں بنائی ہیں، ہم نے اموال بنائے ہیں، اسی طرح تم لوگوں نے آگے اپنی زندگی میں ترقی کرنی ہے، پیش رفت کے راستے کھولنے ہیں۔ اب انہیں تینوں صورتحال کو دیکھیں۔ ایک یہ صورت کہ جب کسی کے آباء و اجداد نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، ایک یہ صورت۔ اور جو اولادیں محروم اور فلاکت زدہ معاشرے میں ہوتی ہیں، یہ اولادیں ایسے آباء و اجداد کے لیے گلہ باندھ رہتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، شکوے کرتی ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا تھا سوائے اس کے کہ ہمیں لے کر آئے اس دنیا میں بغیر ہماری مرضیوں کے اور آگے ہماری زندگیوں کو فلاکت میں ڈال دیا۔ اس صورت کو دیکھیں، چاہے وہ صورتحال دیکھیں کہ آباء و اجداد سے کسی کو اموال ملے اور اولادوں نے اپنی نالائقی کی بنا پر اموال ضائع کر دیے، دوسری صورت، یا تیسری صورت کہ جب اب اموال ملے، جائیداد ملی اور اولادوں نے درست استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ان تینوں صورتوں میں کس بنا پر کوئی اولاد اپنے آباء و اجداد کی قدردان رہے، ان کے لیے گالی گلوچ و شکوے نہ کرے، کس طرح سے والدین آباء و اجداد اپنی نسل کے لیے کاوش و کوشش کریں کہ ان کی نسل انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرے، چاہے آپ اس کے لیے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں چاہے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے۔ وہ ہنر اور راز کیا ہے؟ ہم جب امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں مراجعہ کرتے ہیں تو ہمارے امام کا ایک لقب شروع سے یہیں سے آپ کر لیں، مولا کی ذات کو پہچانتے ہوئے مولا مشکل گشا بولا جاتا ہے، امیر الاسلام کا لقب ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مشکل گشا کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ البتہ ایک لفظ جہاں پہ وضاحت کرتا جاؤں کہ ہمارے کلچر میں لفظ کہا جاتا ہے مشکل کشا، کاف سے، کاف کتاب والی، کاف کش والی، مشکل کشا۔ در حالانکہ اصلی یہ ورڈ پرشین کا ہے، فارسی زبان کا ہے، مشکل گشا، گشائش، مشکلیں توڑنے والا، مشکلیں ہٹانے والا، گشائش سے ہے گشا، اور جب اردو زبان میں استعمال ہونے لگا تو وہ گشا کشا میں بدل گیا۔ یعنی آپ اسے کہیں کہ زبانوں میں جو ویکیبلری استعمال ہوتی ہے اس میں عام طور پر اغلاط مشہورہ ہوتی ہیں۔ غلط مشہور غلط ہے، غلط استعمال کرتے کرتے وہ مشہور ہوگی غلط۔ جیسے بہت سے عربک ورڈز ہیں ہمارے پاس، شکر، عام طور پہ پنجابی لوکل لہجے والے بولنے کہیں گے شکر، صبر، صبر، یعنی غلط لفظ رائج ہو گیا اور اسی میں شہرت پکڑ گیا۔ اسی طرح لفظ اصلی میں ہے پرشین کا گشا، مشکل گشا، مشکلیں ہٹانے والا، مشکلیں توڑنے والا، لیکن اردو زبان میں استعمال ہوتے ہوتے کشا کی شکل اختیار کر گیا یہ لفظ۔ مشکل کشا یا مشکل گشا ایسی ہستی اور ایسا امام جو انسانی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنے کی تعلیمات فراہم کرتا ہے، ایسے امام جو انسانی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کا رائے حل بتاتا ہے، ایسا طبیب امام کہ جس کے پاس انسانیت کو لاحق ہونے والی مشکلات کے نسخے ہیں مشکلات ختم کرنے کے۔ آئے اپنے مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
کہ کون سی ایسی میراث ہے کہ جو میراث آپ اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ جائیں تو اس میراث کے ملنے پر آپ کی اولاد ہمیشہ آپ کی قدردان رہے۔ ایک ایسی میراث بھی ہے کہ وہ میراث آپ اپنی اولادوں کو دے کر جائیں، چاہے ان کے لیے اموال و جائیداد نہ بھی چھوڑیں، تب بھی اولادیں آپ کے لیے گلہ بند نہیں رہیں گی، شکوہ مند نہیں ہوں گی، شکایت کرنے کے بجائے شکر گزار ہوں گے اپنے آباء و اجداد کی۔ ایسی میراث کی جس کا کنسپٹ ہی ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا کہ یہ میراث بھی ہماری نسلوں میں منتقل ہو سکتی ہے، وہ میراث ہے، امام فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ، علم ایک تو میراث ہے اور ایسی میراث ہے جو نسلوں کو کرامت اور عزت عطا کرتی ہے۔ ہمارے عام ذہنوں میں میراث کا لفظ بولنے میں علم، اخلاق، شرافت، کرامت، شجاعت، فضیلت، حکمت، معرفت، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی میراث کے لفظ میں، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہترین میراث، ایسی بہترین میراث کی جو آپ کی نسلوں کو کرامت، فضیلت اور باعزت بنائے، عزتیں عطا کرے، وہ میراث علم کی میراث ہے۔ اگر علم کی میراث نسلوں کو آپ نے عطا کر دی تو اس علم کی میراث کے نتیجے میں آپ کی نسلیں تربیت پائیں گی، تربیت یافتہ نسلیں، چاہے ان کے لیے آباء و اجداد نے مال دنیا نہ بھی چھوڑا ہو، یہ تربیت یافتہ نسلیں اپنے آباء و اجداد کے لیے شکایت نہیں کریں گی، گلے نہیں کریں گی۔ ہاں، اگر تربیت یافتہ نسلیں ہوں اور اپنے آباء و اجداد سے انہیں میراث جائیداد کی شکل میں، مال کی شکل میں مل بھی جائے تو اسے درست مصرف کرنے کی، درست استعمال کرنے کی صلاحیت ایسی اولاد میں حاصل ہو جاتی ہے اس علم کی بنا پر۔ العلم وراثۃ کریمہ، بہترین وراثت علم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر علم بہترین وراثت ہے تو ہم پھر مال و جائیداد کے پیچھے نہ جائیں۔ کیا علم کے باعزت، بافضیلت اور باکرامت میراث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ شیعوں کے امام علی علیہ السلام مال دنیا سے بے رغبت فرما رہے ہیں؟ نہیں۔ اسی نہج البلاغہ میں ایک خط ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کے نام۔ اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں انی اخاف علیک بالفقر، مجھے تیرے بارے میں خوف ہے کہ تو فقر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ فقر ایسی مصیبت ہے، ایسی آزمائش ہے، فإن الفقر منقصۃ للدین، کہ جو دین کو بھی ناقص کر دیتی ہے۔ فقر، غربت، فلاکت اور ناچاری، افلاس، یہ ایسی آفت ہے، ایسی مصیبت ہے کہ جو دین کو بھی ناقص کر دیتی ہے۔ ومدحشۃ للعقل، عقل کا بھی نقصان ہے۔ جو انسان دنیا میں مالی طور پر فقر میں مبتلا ہو وہ انسان عقل کا بھی نقصان اٹھاتا ہے، دین کا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مال دنیا سے بے رغبت نہیں کر رہے انسان کو۔ مال دنیا اور دنیاوی جائیداد ضروری ہے نسلوں کی ترقی کے لیے، لیکن اس مال اور جائیداد کے ساتھ ساتھ وہ چیز کہ جو اولاد کو باکرامت بنائے گی، جو اولادوں کو درست مال اور درست جائیداد اس طریقہ استفادہ کرنے کا سکھائے گی، وہ میراث علم کی میراث ہے۔ علم کی میراث جس شخص کے پاس ہو وہ اپنی شخصیت بناتا ہے۔ جس کے پاس علم کی میراث ہو وہ کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کا گلہ بند نہیں ہوتا، کفران نعمت نہیں کرتا، بلکہ اپنے والدین کا شکر گزار رہتا ہے، اپنے رب کا شکر گزار رہتا ہے، اور اپنی انسانی ہمدردی میں اپنے معاشروں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے انسان کام کرتا ہے۔ یہاں پر جو اہم مورد ہے لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ ایک طرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
ہماری معاشرتی اور سماجی مشکل کا رائے حل بتا رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کو علم جیسی میراث عطا کرو. اور واقعاً بہت دقیق لفظ ہے، العلم وراثۃ کریمہ. وراثۃ کریمہ یعنی علم جس شخص کے اندر موجود ہے اس شخص کی ذات سے جینیٹیکلی علم ٹرانسفر ہوتا ہے آگے نسل میں، میراث بن جاتی ہے. وہ آبا و اجداد، وہ امہات، وہ مائیں کہ جن کا وجود علم و معرفت سے سیراب ہو، ان کی دامن اور آغوش میں تربیت اور پرورش پانے والے بچے آٹومیٹکلی علم اور معرفت کے راستے پہ چلتے ہیں. علم میراث ہے. لیکن ہم لوگ جب عملی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں علم کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، خاص کنسیپٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس علم یعنی وہ مہارتیں کہ جن کے ذریعے سے بچہ اپنی معیشت چلا سکے، اپنی مادی زندگی کو مینیج کر سکے. مثال کے طور پر کسی نے اپنے بچے کو میڈیکل فیلڈ میں بھیج دیا، کسی نے اپنے بچے کو آرمی میں بھیج دیا، کسی نے اپنے بچے کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ماہر بن گیا، مثال کے طور پر سائنسدان بن گیا. یہ ایک علم ہے، نالج ہے، سائنسی علوم نالج ہیں. لیکن سائنسی علوم صرف سائنسی علوم ہوں کہ جن کے پیچھے الہی معرفت اور ربانی حکمتیں نہ ہوں تو یہ سائنسی علوم انسان کو انسانیت سے بے بہرا کر دیتے ہیں. جس شخص نے صرف سائنسی علوم پڑھے ہیں بغیر دینی معرفت اور شعور کے، جس کے پاس العلم و وراثۃ کریمہ جیسا ہنر اور غور ذات میں نہیں بیٹھا اور لاکھوں روپے سالانہ خرچ کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو، بچے کو کسی فیلڈ کا ماہر بنایا، اسپیشلسٹ بنا دیا. اب جس شخص نے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ مہارتیں حاصل کی ہیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، جب وہ میدان معاشرہ میں آتا ہے تو تمام معاشرے کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے خرچہ اتنا کیا ہوا ہے، اس نے اتنا بیلنس لگایا ہوا ہے، اماؤنٹ اتنی لگائی ہوئی ہے تعلیم کے میدان میں. اب اس سارے کو سرمایہ کے طور پہ واپس لینا چاہتا ہے. بہترین ماہر ڈاکٹر بن جائے گا میڈیکل فیلڈ کا، اب اس نے جتنے اخراجات کیے وہ قوم کے سینے سے کھینچے گا. جس کے پاس انسانی ہمدردی نہیں ہوگی، جس کے پاس دینی اور الہی معرفت و شعور نہ ہوگا، میں بھی ایسا ڈاکٹر ایک خفیہ چور اور بھیانک چور کی شکل میں آ جائے، اپنی فیسوں میں لوگوں کے ممکنہ اعضاء بیچنے میں، چوری اعضاء بیچنے میں. اسی طرح کسی بھی فیلڈ کا انسان ہو جس کے پاس انسانی ہمدردی نہ ہو، جس کے پاس الہی فطرت کا علم نہ ہو، وہ انسان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، معاشرے کی خدمت نہیں کر سکتا، معاشرے کو فلاح و بہبود تک نہیں لے جا سکتا. اور ایسے افراد کہ جن کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، ایسے افراد کہ جن کے اندر الہی نور معرفت نہیں ہے، یہ لوگ قیامت کے دن حسرتیں لے کر اٹھیں گے. ممکن ہے کسی فیلڈ کا بہت ہی ماہر انسان ہو، اس نے دنیا بڑی کمائی، مال و اموال و جائیداد اور زمینیں بہت اکٹھی کر لیں، لیکن اس کے اندر اپنا نور بصیرت نہیں تھا، اس کے اپنی دل میں الہی معرفت کا نور نہیں تھا، تو یہ شخص قیامت کے دن حسرتیں لے کر اٹھے گا. ہیں مختلف حسرتیں، قرآن کریم کا بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے کہ قیامت کے دن کون کون سے لوگ حسرتوں میں مبتلا ہوں گے. ایک جدا ٹاپک ہے، اس میں نہیں انٹر ہوتا، وارد بحث نہیں ہوتا. وہ جو حسرت امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر بتا رہے ہیں نہج البلاغہ میں، وہ یہ فرما رہے ہیں ان اعظم الحسرات یوم القیامہ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثہ رجل فانفقہ فی طاعت اللہ فدخل الجنہ. قیامت کے دن عظیم ترین حسرتوں میں سے ایک حسرت اس آدمی کی ایک حسرت کہ جس نے مال دنیا کمایا مگر خدا کی اطاعت کے علاوہ کہیں معصیت میں خرچ کرتا رہا. یہ حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ اس کا کوئی وارث ایسا آ گیا جس وارث نے اپنے باپ سے ملنے والی میراث و مال و جائیداد کو خدا کی اطاعت میں خرچ کیا اور وہ وارث جنت چلا گیا. اب یہ حسرت کرے گا کہ مال کمایا میں نے تھا
مگر میں نے اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کیا اور قیامت کے دن آج میں جہنمی ہوں۔ در حالانکہ میری نسل میں، میرے وارثوں میں ایک ایسا وارث آیا جس نے وہی مال، دنیا کا کمایا ہوا مال، مجھ سے ملی ہوئی میراث خدا کی اطاعت میں خرچ کی، اور وہ میرا وارث جنتی بن گیا۔ یہ قیامت کے دن حسرت ہوگی مالداروں کی، جاگیرداروں کی، جائیداد والوں کی، کہ جو اپنا مال و جائیداد کماتے رہے دنیا میں مگر خدا کی اطاعت میں خرچ نہ کر سکے۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مال بھی، دنیا کا مال بھی جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ مال مذموم نہیں ہے، دنیا کا مال، دنیا کی جائیداد قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ یہی مال جس طرح عالم کا علم جنت تک پہنچائے گا، اسی طرح تاجر کا مال بھی جنت تک پہنچا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تاجر کا مال، مالدار کا مال خدا کی اطاعت میں خرچ ہوتا رہا ہو۔ بس علی علیہ السلام جیسی شخصیت اپنے ماننے والوں کو اور انسانی زندگی جینے والوں کو قطعاً یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مال دنیا قابل مذمت ہے۔ مال دنیا اس وقت قابل مذمت ہے جب معصیت خدا میں استعمال ہو۔ اگر خدا کی اطاعت میں استعمال ہو تو یہی مال دنیا لائق تعریف ہے، کہ جس متعلق بہت سے فرمان ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، جیسے فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ ہے، دنیا خود ایک متجر ہے اولیاء کے لیے۔ خود دنیا قابل مذمت نہیں ہے، دنیا کی محبتیں، دنیا کی رغبتیں اس طرح سے کہ خدا کو انسان بھول جائے وہ قابل مذمت ہو جاتی ہے۔ بس مال، ایسا مال کہ جس کے ساتھ انسان کو اللہ کی اطاعت کا شعور ہو، وہ مال قابل مذمت نہیں ہے، اور یہ خدا کی اطاعت کا شعور آتا ہے العلم وراثۃ کریمہ، جب علم جیسی میراث انسان کے پاس موجود ہو۔ علم دو طرح کے ہیں، علم ایک تو ہم جو ٹیکنیک سکھاتے ہیں بچوں کو، ہم اسے علم مانتے ہیں، سائنسی علوم، ہمارے معاشرے میں سائنسیات کو ہی علم مانا جاتا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام علم کے بارے میں فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک علم ہے علم مطبوع اور ایک ہے علم مسموع۔ مطبوع علم کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جو انسان کی فطرت اور جان کا حصہ بن جائے، وہ علم جو انسان کی طبیعت کی پکار ہو اور تذکر کے طور پر اس نے حاصل کیا ہو، اس کی جان کامل ہو جائے۔ ایک علم ہے مسموع، جس کا تعلق صرف کان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے علم سنا، آپ نے معلومات حاصل کی، ان معلومات سے آگے مہارتیں حاصل کی اور اپنی زندگی چلانا شروع کر دی، دل و جان کا حصہ نہیں بنتا ایسا علم۔ ہاں، مہارت ایک چیز ہے کہ مہارت میں انسان ترقی کرتا ہے، لیکن جتنی انسان مہارتیں حاصل کر لے، کوئی سائنسدان بن جائے، کوئی ریاضی دان بن جائے، کوئی فزکس پڑھنے والا بہترین انجینئر بن جائے، یہ مہارتیں انسان کی جان و قلب کا حصہ نہیں بنتی، کہ جہاں سے انسان اپنے دل میں خدائی فطرت کی طرف رجوع کر سکے۔ مگر ایک علم ہے فطری، مطبوع، جو انسان کے قلب و جان کا حصہ بنتا ہے، وہ علم کہ جو انسان کی تہ جان سے سوال اٹھاتا ہے میرا خالق کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور اس خالق نے جب مجھے پیدا کیا ہے تو میرے کمال تک پہنچنے کے راستے کون سے فراہم کیے ہیں۔ یہ علم مطبوع ہے، یہ فطری علم ہے۔ فطری علم کے ساتھ مسموع علم قابل فائدہ ہے۔ جس انسان کے پاس دینی شعور ہو، الہی معرفتیں ہوں، خدائی حکمتیں ہوں، اس انسان کو سائنسی علوم بھی فائدہ دیتے ہیں، دنیاوی مہارتیں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن اگر الہی نور و بصیرت نہ ہو اور صرف سائنسی مہارتیں ہوں تو اس سائنسی علم کا جہان آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علماء نے علوم کو اسی بنا پر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کچھ علوم ہیں جو انسان کی معاد سنوارتے ہیں، اور کچھ علوم ہیں جو انسان کی معیشت اور معاش سنوارتے ہیں۔ انسان کی دنیاوی زندگی سنوارنے میں سائنسی مہارتیں بہت اہم اور ضروری ہیں، لیکن وہ علم جو انسان کی آخرت سنوارتا ہے وہ صرف دینی شعور اور الہی بصیرت ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، جو سائنسی علوم ہمارے پاس مختلف کیٹیگریز کے ہیں، کیا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر سائنسی علم سیکھے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ آپ کہیں جو
بیالوجی کا ماہر ہے اسے فزکس کا بھی ماہر ہونا چاہیے، جو فزکس کا ماہر ہے اسے ریاضی دان بھی ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کہے مجھے تمام سائنسی علوم کا ماہر ہونا چاہیے۔ ہر شعبے میں ایک ماہر بنتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، دوسرے شعبے سے وہ بے بہرا رہتا ہے۔ تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ دنیاوی علوم تمام کے تمام علوم ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے علوم میں کام کرنا واجبات کفائیہ ہیں، کہ آپ جس کسی ایک شعبے میں چلے جائیں کافی کفایت کرتے ہیں، آپ کسی ایک علم کی مہارتیں سیکھ لیں آپ کی زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ہیں، کفایت کرتی ہیں۔ مگر الہی اور دینی تعلیم و شعور ہر انسان پہ واجب ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ علم کی جس کو فرض قرار دیا گیا ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر، وہ علم ہے ذات پروردگار کی معرفت اور دینی شعور و بصیرت، کہ جس کی بنا پر انسان اپنی انسانیت پر قائم رہتا ہے، جس شعور و بصیرت کی بنا پر انسانوں کے دلوں میں انسانی ہمدردیاں قائم رہتی ہیں، اور یہ انسانی ہمدردیاں رکھنے والا انسان اگر کسی سائنسی علم میں مہارتیں حاصل کر لے تو اپنے معاشرے کی خدمت کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ بالکل اپوزٹ راستہ ہے، بالکل برعکس الٹا راستہ ہے، کہ اگر کوئی گیا ہے دینی علوم کی جانب اسے مہارتیں سیکھنے کا حق ہی نہیں، اگر کوئی گیا ہے سائنسی علوم کی مہارتیں سیکھنے اسے دینی علم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اور جب ان دو راستوں میں تضاد آیا، دو راستے جدا کر دیے گئے، تو قومیں ہماری محرومیت کا شکار ہو گئی، پسماندگی کا شکار ہو گئی۔ یورپ میں جنم لینے والوں نے صرف سائنسی علوم تھامے، دین سے بیگانہ ہو گئے، اب ان کی دیکھ انسانیت کس مرحلے پہ پہنچ گئی ہے، انسانیت کا سقوط۔ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ چلے گئے، زمین کو کراس کر کے دوسرے سیاروں کو فتح کرنے کے چکر میں، لیکن انسانیت سے بیگانہ ہے، انہیں کوئی اس میں پرواہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسانوں کی بستی کو ملیے میٹ کر دیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ہمارے خطے والوں نے کیا کیا کہ اگر دین کی جانب آنا ہے آپ نے تو آپ کا کمال اسی میں ہے کہ بس مسلح تھام لیں، مساجد میں گھس جائیں، بس ٹیکنیکل مہارتیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جن قوموں میں دونوں علم ایک ساتھ رہے ہیں ان قوموں نے ترقی پائی ہے۔ دینی علم و شعور انسان کو ایمان کی طاقت دیتا ہے، اور دنیاوی علم و شعور انسان کی دنیا کی زندگی کی سعادتیں اور ترقیاں فراہم کرتا ہے، اور ممکن ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان علم دین بھی سیکھے اور ساتھ علم دنیا بھی سیکھے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ انسان جب کہے نا کہ یہ دو راستے اپنانے ایک ساتھ مشکل ہیں، تب ایک کا انتخاب کریں، نہیں مشکل بھی نہیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں خاص کر تشیع میں، جہان تشیع میں ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جو دونوں علوم کی ماہر تھی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کہیں کہ جو یونیورسٹی تھی، جو ان کے شاگرد تھے، وہ تو قدیم میں چلے گئے نا، چلیں وہ تو قدیم ہو گئے، جیسے جابر بن حیان کیمیا دان بھی ہیں، ساتھ علم دین بھی سیکھی امام صادق علیہ السلام سے۔ حشام ان کے علم دین بھی سیکھنے والے صحابی تھے، ایک فلاسفر بھی تھے۔ ان قدیمی باتوں کو چھوڑ دیں ہم، کہ ہم اس زمانے کے لوگوں کو جانتے نہیں تھے، انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ ہم تھوڑا ادھر آ جاتے ہیں زمانے غیبت میں، جس زمانے میں ہمارے امام معصوم علیہ السلام تک ہماری رسائی تک نہیں، مگر شیعہ علماء نے اپنا ایسا معاشرہ ساز کردار ادا کیا کہ ایک قوم کو ترقی کی منازل طے کرواتے۔ آج وہ قوم پوری دنیا میں تمام باطل خداؤں کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ ایرانی قوم، پرشین قوم، فارسی قوم، ان میں ابو علی سینا کا نام اٹھائیں، ابی سینا کہتے ہیں آپ لوگ، ابن سینا اسلامی بکس میں نام ہے ان کا، ابن سینا یا ابو علی سینا، ابی سینا انہیں بولتے ہیں۔ ابن سینا ایک فلاسفر، ایک سیاستدان، ایک متکلم، اور ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کے اسلامی دنیا میں بانی مانے جاتے ہیں۔ علم الابدان جسے آپ کہتے ہیں، علم الصحت، صحت کے جو اصول آپ کو بیان کرتا ہے میڈیکل سائنس، اسلامی دنیا میں بانی ہے ابن سینا، ایک عالم دین میڈیکل سائنس کا بانی۔ دونوں علم انہوں نے ساتھ چلائے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ابن سینا کے بعد شیخ بہائی کا نام ہے،
اگر آپ نے تاریخ سے کوئی سروکار ہو، ایرانی تاریخ میں صفویت کا دور گنا جاتا ہے. صفویہ زمانے میں شیخ بہائی ایک عالم دین ہیں، اور نہ صرف عالم دین جی آپ کہیں کہ صرف نماز روزے کے مسائل جانتے ہیں، علوم غریبہ کے ماہر. علوم غریبہ کی ایک ٹرم ہے کہ جو آپ کہتے ہیں ملائکہ کی تسخیر، جنوں کی تسخیر، یہ موکل قابو کرنے والے، یہ عالم دین علم دین بھی جانتے ہیں، علوم غریبہ کی بھی ماہر ہیں. نہ کالا علم نہیں، مثبت جو تھا تسخیر ہے جنہ میں، سارا جانتے تھے. ان کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، ان کے زمانے میں جادوگر زیادہ تھے، اور انہوں نے اپنا وظیفہ جانا کہ ان کم بختوں کو توڑ دینے کے لیے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. تو انہوں نے علم سیکھا اس جادو کے توڑ کے، جادوگروں کے توڑ کے لیے. جہاں پر جادوگر اپنا وہ کوئی عمل کرتے تھے، کالے عملیات کرتے تھے، یہ ان جادوگروں کے جا کر عمل باطل کر دیتے تھے. لیکن اس کے ساتھ تعجب کی بات، ایک بہترین انجینئر تھے شیخ بہائی، آرکیٹیکٹر تھے. جیسے آپ کہتے ہیں نا آج کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو پہلے نقشہ بنواتے ہیں کسی انجینئر سے جا کر، بہترین ماہر انجینئر. ان کا کمال آپ کہیں شیخ بہائی کا معجزہ، علی کے ماننے والے کا معجزہ. شہر اصفہان ایران میں ایک شہر ہے، اسے کہا جاتا ہے خوبصورتی میں نصف جہان ہے. کل جہان کو اٹھائیں تو آپ کہیں کل جہان کا نصف خوبصورتی میں ایک اصفہان ہے. اس اصفہان میں شیخ بہائی نے ایک پل کا نقشہ بنوایا، اور اس پل کے 33 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، 33 راستے ہیں اس پل کے نیچے پانی گزرنے کے، اور ہر دروازے سے برابر پانی گزرتے ہیں. یوں نہیں کہ ایک دروازے سے کم جائے دوسرے میں زیادہ پریشر کے ساتھ جائے، نہیں، برابر. یہ ایک معجزہ عجیب سا ہے شیخ بھائی. پھر قدیم زمانوں میں حمام عمومی ہوا کرتے تھے. یوں نہیں تھا کہ ہر گھر میں اپنا ایک ان کا باتھ روم ہو، نہیں، عمومی. وہاں پر جو تاریخ تھی صفویہ دور کی ایران میں، عمومی حمام ہوا کرتے تھے. ایک محلے میں ایک حمام ہے، گرم آبا اسے بولتے تھے، گرم حمام بھی کہتے تھے. اس حمام میں جو ہم لوگ آج گیزر استعمال کریں نا باتھ روم میں، وہاں پر گیزر سسٹم شیخ بہائی نے ایسا ڈیزائن کیا کہ صرف ایک شمع پہ پورا دن پانی گرم رہتا تھا. شیخ بہائی ایک عالم دین، توقع ہو سکتی ہے، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے ایک ماہر انجینئر، اور یہ آج تک موجود ہے ان کا. وہ حمام 2 بنائے تھے شیخ بہائی نے. ایک تو یہ کم عقل یورپی کچھ آئے لوگ وہاں تحقیقات کرنے کے لیے کہ اس ایک شمع کے ساتھ کیا جادو ہے کہ ایک شمع پورے حمام کو ہیٹ دے رہی ہے، گرم کر رہی ہے. انہوں نے ایک کھودا لیکن اس میں کچھ نہیں نکلا. یہ ایک انجینئر کی اپنی ٹیکنیک تھی، لیکن دوسرا وہیں پہ کھڑا ہے، دوسرا ایرانیوں نے خراب نہ کرنے دیا کہ یہ بھی ضائع ہو جائے گا. یہ معجزے شیخ بہائی کے. اور دوسرا جو آپ جاتے ہیں حرم رضوی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، یہ نقشہ بھی قدیم میں شیخ بہائی نے بنایا تھا، حرم کا پورا نقشہ. ایک عالم دین علمی معرفت اور شعور کے ساتھ ساتھ سائنسی مہارتوں میں بھی ماہر ہو سکتا ہے. اور یوں نہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو سائنسی علوم سکھوانے کے لیے بھیجیں ساتھ سے دین کا شعبہ خالی کر دیں. اور آج اس زمانے میں الحمدللہ بعض ماں باپ کو شعور ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دین بھی سیکھیں، لیکن افسوس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو جو دین سکھانے جاتے ہیں وہ پھر دین کی ٹیکنیک سکھانے بھیجتے ہیں، دین سکھانے نہیں بھیجتے. دل چاہتا ہے ماں باپ کا کہ ہمارے بچے دین سیکھ جائیں، قرآن کریم کی الہی پیغامات سیکھ جائیں، لیکن جو قرآن پڑھایا جاتا ہے ٹیکنیکس، با تا تا یا زیادہ قاری آ جائے گا تھوڑی سر سکھا دے، اندر سے نہیں دیکھنا کہ اس الہی کتاب کا پیغام کیا ہے، زندگی گزارنے کی الہی مہارتیں کیا ہیں، وہ نہیں سکھانی، وہ ظاہری ٹیکنیک سکھانی. تجوید سکھا کے بڑا ہنر کر دیا کہ ہمارے بچے نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ لیے، اس قرآن کا پیغام کیا ہے نہیں معلوم. بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے نے قرآن 2 سال میں حفظ کر لیے، الہی پیغام کیا ہے نہیں معلوم. بس ہم لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جب دین سکھانے بچے کو بھیجتے ہیں وہ دین کو بھی ٹیکنیکس میں بدلنا چاہتے ہیں. نقصان ہوتا ہے، اس سے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. جب دینی علم و شعور خدائی پیغام کو سمجھ کر اپنے بچوں کو ہم سائنسی علوم سکھوائیں گے تو ہمارے معاشرے میں آنے والے بچے اپنے معاشرے کے خدمت گزار بنیں گے. معاشرے کو چوسنے والی وہ جونکیں نہیں بنے گی کہ جو بھی ہے جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ آ کے معاشرے کو چوس رہے، جو بھی ہے جس فیلڈ کا بھی، کیونکہ الہی تربیت نہیں ہے، الہی شعور نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں شیخ بہائی کے بعد ایک شخصیت آتی ہے ہمارے پاس، علامہ محمد حسین طباطبائی. دینی علوم کی دنیا میں بے مثال آدمی ہے علامہ محمد حسین طباطبائی. مفسر قرآن،
پہلی ان کی شناخت ہے مفسر قرآن ہے. ان کی تفسیر ہے المیزان، تفسیر المیزان. تفسیر المیزان لکھنے والے ہیں ایک فلاسفر ہیں، ایک عارف ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انجینئر ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی انجینئر. انہوں نے کیا بنایا؟ ایک قوم میں مدرسہ ہے حجتیہ. ٹیکنیک کیا لگائی ہے اس میں؟ ایک مدرسہ نہیں ہے سمپلی کہ بس رومز بنا دیا اور ہاسٹل بنا دیا، نہیں. ہاسٹل کے ساتھ، ہاسٹل میں جو رومز ڈیزائننگ کی ہے اس طرح سے کہ چھوٹے چھوٹے روم ہیں، آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کریں تو دوسرے کمرے میں آواز کراس نہیں کرتی. ایک عالم دین کا ڈیزائن کیا نقشہ مدرسہ حجتیہ کا، یعنی ایک عالم دین جب آتا ہے سائنسی ٹیکنیکس میں کام کرتا ہے تو بہترین اپنے معاشرے کا خدمت گزار بنتا ہے. اور سائنسی علوم سیکھنے والے دین سیکھے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. پھر اور بہت سی ہماری شخصیات ہیں مذہب تشیع میں، خاص کر ایرانی مہد میں پلنے والی شخصیات بے مثال شخصیات ہو رہی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا نام آپ دیکھ لیں، ایک بہترین عارف ہے، فلاسفر ہے، محدث ہے، مفسر قرآن ہے، متکلم ہے، ایک سوشلسٹ، سیاستدان، علوم اجتماع کا مہارت رکھنے والا. پھر انہی علامہ طباطبائی جن کا میں نے نام لیا، ان کے شاگرد ہیں آیت اللہ حسن زادہ آملی. یہ بھی عارف بھی ہیں، فلاسفر ہیں، متکلم ہیں، مفسر قرآن ہیں، ساتھ ریاضی دان ہیں، دھڑلے کے ماہر ریاضی دان، اور علوم فلکیات کے ماہر جو ہر سال کیلنڈر بناتے تھے اپنا. بس دینی علوم کو سائنسی علوم کے ساتھ جمع کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور دینی علوم ہے وہ میراث کہ جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہیں، وہ میراث ہیں جو انسان کو خدائی نمائندہ بن کر زمین پر زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتے ہیں دینی علوم. اگر دینی علوم نہ ہو، شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک بحث ہے علم اور ایمان کے متعلق. ایمان یعنی دین، ایمان یعنی دین، الہی تصورات کائنات، اور علم یعنی سائنس. وہاں پر جو ان کا مد نظر ہے، جو مطمع نظر جس پہ بحث کرتے ہیں شہید مطہری، وہ علم و ایمان کے مقایسے میں علم سے مراد سائنسی علوم لیتے ہیں اور ایمان سے مراد دینی علوم لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس ایمان اور دین ہو تو انسان سائنسی علوم سے ایسے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے انسانیت کی فلاح ہو اور خدائی راستہ برقرار رہے. لیکن اگر ایمان نہ ہو، دین نہ ہو، صرف سائنس ہو، تو وہ سائنس انسان کو طغیانی پر لے آتی ہے. وہ سائنس انسان کو خدا کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ انسان دعوے کرتا ہے سپر پاور ہونے کے، کہ بس میں جیسے قارون کے پاس تھا نا، ایک علم تھا، قارون کے پاس علم کیمیا تھا، جس نے وہ تجارت اپنا شروع کی اور اس نسخوں سے تجارت بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا، اتنا مال دنیا اس کا وافر ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کہا کرتے تھے قارون اس محروم قوم کو بھی کچھ دیا کر، مالی سپورٹ کیا کر، خدا کے راہ میں انفاق کیا کر. وہ کہتا تھا یہ میرا بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے علم سے بنایا ہے، یہ میری اپنی کاوش اور کوشش ہے. اگر خدا کو اتنے یہ پیارے ہیں غریب و مسکین تو خود خدا دے انہیں. ایمان ہو تو انسان وہاں تک جا پہنچتا ہے، دینی شعور نہ ہو تو انسان وہاں تک جا پہنچتا ہے کہ خدا کی عطا شدہ نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود خدا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان اور دینی علوم سے بے بہرا انسان کی عاقبت، کہ جس کے پاس سائنسی علوم ہوں، سائنسی ٹیکنیکس ہوں، لیکن انسانی شعور بلند کرنے والا علم نہ ہو. وہ علم نہ ہو کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا العلم وراثۃ کریمہ. انسان مشکل ہے، اپنے لیے مشکل بناتا ہے دنیا میں، انسانی معاشروں کے لیے فسادات برپا کرتا ہے، یہاں تک کہ خدا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. بس وہ وراثت کہ جو انسانوں کو کرامت اور عزت و افتخار عطا کرتی ہے، وہ وراثت مال اور جائیداد کی نہیں ہے، وہ وراثت علم و معرفت اور شعور و تربیت کی میراث ہے. کہ جب والدین خود اس راستے پہ ہوں، علم و معرفت اور شعور و حکمت کے راستے پہ، تو ان کی یہ میراث اولاً پہلے قدم پر جینیٹیکلی منتقل ہو جاتی ہے اولاد میں. دوسرا، پڑھے لکھے با تربیت اور باشعور والدین گھر میں ایسے انوائرمنٹ مہیا کرتے ہیں کہ بچے اس انوائرمنٹ میں عالم و فاضل بنتے ہیں. ہاں، جب گھر سے علم دین اور الہی علم کا نور و شعور بچوں کے ساتھ ہوگا،
بچے معاشرے میں جا کے جائیں، سائنسی ٹیکنیک سیکھیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کی، اپنی زندگی بھی فلاح یافتہ بنائیں گے اور معاشرے کی خدمت گزار بنیں گے۔ ایسے بچے کہ جن کے پاس علمی میراث و وراثت منتقل ہو، چاہے ان کے والدین ان کے لیے مال و جائیداد چھوڑیں، چاہے ان کے لیے مال و جائیداد نہ چھوڑیں، دونوں صورتوں میں علمی میراث والے بچے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ اگر والدین نے کچھ نہیں چھوڑا تو کل یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے تھے، اور اگر آبا و اجداد ان کے لیے کچھ میراث و مال چھوڑ بھی گئے ہیں تو علم و معرفت کی میراث رکھنے والے بچے اس جائیداد کو خدا کی معصیت میں استعمال نہیں کریں گے۔ علم و معرفت کے ساتھ خدا کی فطری معرفت اور حکمت کے ساتھ دنیا کا مال مذموم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مال معیشت گزارنے کے لیے ضروری ہے، شرط صرف یہ ہے کہ خدا کی اطاعت میں استعمال ہو اور معصیت میں خرچ نہ ہو۔ بس میراث علم ضروری ہے کہ جس میراث کے سائے میں انسان اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کی سعادت و فلاح و بہبود کا کام کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔